اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ڈیرہ غازی خان سے جناب محمد سراج الدین صاحب، آپ نے پوچھا ہے قل خوانی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اگر ایک بندہ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی قل خوانی نہیں کرتا تو کیا اس کی پکڑ ہوگی؟ جناب محمد سراج الدین صاحب و باقی سامعین کرام، رسم قل فوت شدہ شخص کی وفات یا تدفین کے تیسرے دن منائی جانے والی ایک رسم ہے۔ اس رسم میں سب لوگ مل کر قل هو اللہ احد یا پوری سورۃ الاخلاص کا ورد کرتے ہیں، جو عموماً گٹھلیوں پر یا دانوں پر گن کر ہزاروں کی تعداد میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں رائج ایک رسم یا رواج ہے۔ کوئی شرعی حکم، اسلام کی کوئی اہم عبادت یا شعائر اسلام میں سے نہیں ہے کہ جس کے ترک کرنے پر خدا نخواستہ گناہ لازم آنے یا اللہ کے ہاں کسی پکڑ کا خدشہ ہو۔ اگر ان مروجہ رسومات کا مقصد فوت شدگان کے لیے مغفرت طلب کرنا اور ایصال ثواب ہے تو ایصال ثواب کے لیے کسی خاص دن یا کسی مخصوص کیفیت پر مشتمل عمل کی تعیین ثابت نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں اگر ہم دیکھیں تو میت کے تعلق سے جو احکامات اور اصطلاحات و الفاظ ملتے ہیں، ان میں تجہیز و تکفین، تدفین، جنازہ، دعا، صدقہ جاریہ وغیرہ الفاظ تو ملتے ہیں، مگر کہیں بھی ہمیں کسی ضعیف حدیث میں بھی قل، ساتواں، دسواں اور 40واں جیسے الفاظ اور اصطلاحات نہیں ملتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ اور یہ طور طریقے دور رسالت میں رائج اور معروف ہوتے تو یقیناً انہی الفاظ کے ساتھ ان کا تذکرہ بھی ملتا یا سلف صالحین اور اکابرین امت کے عمل سے ان کا کوئی ثبوت ملتا۔ لہٰذا کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم انہی طور طریقوں اور اعمال و عبادات تک ہی محدود رہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور ہر اس عمل سے بچیں جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اہل بیت عظام نے بطور عبادت نہ اپنایا ہو۔ ہاں البتہ فوت شدگان کی مغفرت کے لیے ہر وقت دعا کرنے اور ان کی ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات کرنے کی اہمیت، ضرورت اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، نہ کسی کو ان کا انکار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اور احادیث رسول میں بہت سی دعائیں مذکور ہے جو اہل ایمان اور اہل توحید فوت شدگان کے حق میں بطور دعائے مغفرت پڑھی جاتی ہے، اور جن کو یاد کر کے پڑھنا اور مسلمان فوت شدگان کے لیے دعا کرنا ایک زندہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری اور بطور حق اسے اس کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کے سوال کے تناظر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو حضرات قل وغیرہ مروجہ طریقوں کے قائل ہے، ان میں سے بھی کسی نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا ہے یا ایسا نہیں کہا ہے کہ حیثیت ہونے کے باوجود اگر کوئی قل خوانی نہیں کرواتا تو وہ گناہگار ہوگا یا اس کی پکڑ ہوگی۔ اصل فائدہ مند طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہر وقت، ہر نماز کے بعد اور جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو، اپنے فوت شدگان اور تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کرے، اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگے، درجات کی بلندی کے لیے دعا کرے اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات دے، خاص کر صدقہ جاریہ کا اہتمام کرے جس کا اجر و ثواب میت کو مسلسل پہنچتا رہے۔
مثلا اگر آپ کسی غریب کو چند ہزار روپے میں راشن اور کھانا پینا خرید کر دیں تو صدقہ تو یہ بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ میت تک پہنچے گا، مگر یہ چند دنوں میں کھا کر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسی غریب کو انہی چند ہزار روپوں میں کوئی مستقل کمائی یا روزگار کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کر دیں تو یہ آپ کی میت کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کوئی کنواں کھود کر مستحق لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی کا کوئی سلسلہ بنائے، یا قرآن پاک کے کچھ نسخے خرید کر کسی مسجد یا مدرسے کے لیے وقف کر دیں، یا کوئی مکان یا دکان کی آمدنی یا کرایہ کسی خیر کے کام کے لیے وقف کرے تو اس کا مسلسل اجر و ثواب آپ کے والدین اور دیگر فوت شدگان کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا، جو ان کی مغفرت اور بلندی درجات کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی ہے کہ اگر قبر کے پاس جا کر یا قبر کے قریب جا کر کوئی خیرات یا تبرکات تقسیم کرے تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے اور میت کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ حالانکہ بات نیت اور اخلاص کی ہے۔ اگر آپ خالصتاً اللہ کے نام پر اس میت کی طرف سے اپنے گھر بیٹھ کر بھی کوئی چیز صدقہ کرے تو اس کو اس کا اجر پورا ملے گا، دور سے صدقہ کرنے پر اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت علی بن الحسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے حجرہ عائشہ کی دیوار میں موجود ایک روشن دان سے قریب ہو کر اپنا سر اندر داخل کر کے سلام پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا، ما انت ومن فی الاندلس الا سوا، یعنی تیرا یہاں سے درود و سلام پڑھنا اور ایک آدمی کا اندلس یعنی اسپین سے درود و سلام پڑھنا ایک جیسا ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان امور میں مروجہ رسوم و رواج سے زیادہ سنت سے ثابت اعمال و آداب کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ روزانہ قرآن پڑھ کر فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کرے، روزانہ قل هو اللہ پڑھے، روزانہ درود شریف پڑھے، بے حساب پڑھے۔ کسی خاص دن، گنتی یا کیفیت کی پابندی کیوں؟ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔